بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک دلچسپ واردات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ اب بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس واردات سے پہلے دو باتیں، ایک تو لطیفہ کہہ لیجئے اور ایک سوال کہہ لیجئے۔ لطیفہ اس طرح کا بنتا ہے کہ اگر آپ کسی سے جوڑے سے یہ کہیں کہ تم ابھی شادی کر لو اور کل بے شک طلاق لے لینا، تو یہ کیسا رہے گا؟ یہ کلچر اس کا کسی سمجھدار آدمی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جو کوٹلی میں عمران خان نے تقریر کی ہے، اس میں یہی لطیفہ انہوں نے دہرایا ہے اور اپنے ناپگہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ کہا ہے کہ کشمیر جب پاکستان میں شامل ہو جائے گا تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ اب فیصلہ کر لو پاکستان میں رہنا ہے یا الگ ملک بنانا ہے۔ اگر الگ ملک بنانے کی آپشن دینی ہے تو پھر ان کو پاکستان میں شامل کرنے سے پہلے آپ یہ آپشن کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان میں شامل کرنے کے بعد، یعنی شادی کرنے کے بعد آپ اس کو فوری طور پر طلاق کا آپشن دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی، اتنی عظیم دانش کا جو مظاہرہ کیا ہے وزیر اعظم نے، حیرت کی بات ہے کہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا اور سیاسی پارٹیوں نے دوسرے موضوعات پر، دوسرے مسائل پر اپنی توجہ رکھی ہے۔ اس مسئلے پر خان صاحب کا جو شکریہ ادا کرنا بنتا تھا وہ انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا ابھی تک۔ ناظرین، نکتہ یا سوال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے برما میں، جس کو اب میانمار کا نام دیا گیا ہے کچھ عرصے سے، مارشل لا لگ گیا۔ فوج نے حکومت سنبھال لی، اس لیے کہ وہاں جو آنگ سان سوچی کی پارٹی تھی اس کو تقریباً 80% سیٹیں مل گئی تھیں، اور برما میں نظام اب تک یہ چلا رہا تھا۔ جب مارشل لا اٹھا ہے 10 سال پہلے، تو یہ نظام تھا کہ قومی اسمبلی میں 20% سیٹیں فوج کی ہوتی تھیں۔ یہ وہی نظام تھا جو انڈونیشیا میں تھا۔ انڈونیشیا میں 33% سیٹیں تھیں فوج کی، جو سوارتو جب گیا اور وہاں جمہوریت بحال ہوئی تو نئی پارلیمنٹ نے قانون سازی کر کے وہ سیٹیں فوج کی ختم کر دی اور مکمل جمہوریت بحال ہو گئی۔ تو برما میں فوج کو یہ اندیشہ ہوا، یقینی اندیشہ، کہ یہ سوچی صاحبہ جو ہیں ان کو 80% ووٹ مل گئے ہیں، تو یہ تو ترمیم کر کے وہ فوج کی سیٹیں ختم کر دیں گے، تو انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ خیر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ اس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برما میں مارشل لا لگنے پر پوری دنیا کی طرف سے مذمت آئی اور فوج پر تنقید کی گئی۔ پاکستان واحد ملک ہے جس نے برما کے اس ایشو پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے اور یہ کہا، بس صرف یہ کہنے پر گزارا کیا ہے کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی مذمت نہیں کی۔ اگر پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی یا کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی، جمہوری حکومت ہوتی، تو وہ مارشل لا پر اگر سخت لفظوں میں مذمت نہ کرتے تو کم سے کم اس کی مخالفت ضرور کرتے اور وہاں جمہوریت کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے۔ تو عمران خان کے اس رویے سے آپ سمجھ جائیے کہ جمہوریت سے ان کا کیا تعلق یا کیا واسطہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، واردات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اس مست سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مست کو نکالیں قومی اسمبلی کے اندر سے، اور اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا، اکثریت آپ کو مل جائے گی۔ وہ تو ظاہر ہے اکثریت دلوانا تو ایک ٹیلی فون، 2-3 ٹیلی فون کریں گے تو وہ اکثریت مل جائے گی اس موجودہ اسمبلی کی جو صورتحال ہے۔ تو آپ یہ استعفے اور لانگ مارچ اور قومی اسمبلی ختم کرنے اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ نہ کریں، یہ حکومت آپ کی ہوگی، وزیر اعظم آپ کا ہوگا۔ چال بڑی دلچسپ ہے اور پیپلز پارٹی کے منہ میں ہو سکتا ہے پانی بھی آ گیا ہو، لیکن فی الحال تو پیپلز پارٹی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس صورت میں ہم تو دوسری قاف لیگ بن جائیں گے، پھر ہمارا سندھ میں جو ووٹ بینک ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا، کیونکہ سندھ میں فضا اس طرح کی ہے کہ وہاں بہت ساری سیاسی قوتیں نچلی سطح پر ایکٹیو ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی غلطی کی تو وہ اس کی جگہ لینے کے لیے کوشش کریں گی، اور امکانات یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو پہلے ہی تھوڑا سا سکڑ گیا ہے مزید سکڑ جائے گا، اور اگر مزید سکڑ گیا تو وہ اگلے الیکشن میں شاید واحد اکثریتی پارٹی تو بن جائے لیکن غالب اکثریتی پارٹی وہ نہیں بن سکتی۔ تو پیپلز پارٹی نے فی الحال تو انکار کیا ہے، بلکہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے دے دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لانگ مارچ ہوگا
بلکہ یہ لانگ مارچ کئی دن تک جاری رہے گا. جس طرح کہ قمر زمان قاہرہ نے، جو زرداری صاحب کے بہت قریب ہے، انہوں نے بتایا ایک پروگرام میں کہ ہم صرف ایک دن کا دھرنا نہیں دیں گے، یہ کئی دن کا دھرنا ہوگا، اور یہ جلوس لانگ مارچ ایک سمت سے نہیں آئے گا، کئی سمت سے آئیں گے. تو پیپلز پارٹی اس وقت تک تو ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے گی. ناظرین، اگر یہ وہ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اس مست خاں کو نکال دیا جائے تو پھر یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی قائم رہے اور اس کے اندر صحیح تبدیلی آئے اور حکومت پیپلز پارٹی کو مل جائے؟ تو اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے، نئے الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ ان سے ڈر لگتا ہے، نئے الیکشن سے. اور ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹیں اور سروے یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کم و بیش اتنی ہی سیٹیں لے کر آئے گی جتنی اس نے 2013 کے الیکشن میں لی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. اور کم سے کم پنجاب میں تو مسلم لیگ کے علاوہ کوئی یہاں جیتتا ہو نظر نہیں آ رہا کسی بھی سیٹ پر. اور پختونخوا میں بھی مسلم لیگ کی نمائندگی بڑھ رہی ہے ان سرویز کے مطابق. سندھ میں مسلم لیگ نون کے لیے کچھ جگہ ابھی تک نہیں بنی، اور بلوچستان کا مسئلہ حسب سابق ہی رہے گا کہ یعنی اگر کچھ سردار مل گئے تو مسلم لیگ کو 3-4 سیٹیں وہاں سے 2-4 مل جائیں گی. ادروائز پختونخوا اور پنجاب، ان 2 صوبوں میں مسلم لیگ کی جو رپورٹیں ہیں وہ بہت حوصلہ شکن ہے ہمارے حلقوں کے لیے، اور اس وجہ سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو مسلم لیگ سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اور ڈر تو پیپلز پارٹی سے بھی لگنا چاہیے، کیونکہ میثاق جمہوریت کے بعد کی بات تو اپنی جگہ، لیکن اصولی طور پر تو دونوں پارٹیاں ہی پرو ڈیموکریسی ہیں، آئین پر یقین رکھتی ہیں، اور امریکہ پر انحصار جو ہے اس کو کم کرنے کی حامی ہے. چین، مسلمان ملک اور دوسرے ملکوں سے تعلقات کو بڑھانے کی حامی ہے. بے نظیر صاحب جب حکومت میں آئی تھی تو انہوں نے امریکہ پر دفاعی انحصار کم کرنے کے لیے شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی تھی. تو یہ دونوں پارٹیوں کا رویہ ہے. دونوں پارٹیاں اس مسئلے میں یعنی جو ہماری ترجیحات ہیں ریاستی، ان کے برعکس کام کرتی ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ایک تو ان کو زیادہ خطرہ مسلم لیگ سے ہے، جس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، کئی معاملات ہیں، اور پیپلز پارٹی کسی نہ کسی حد تک لچک رکھتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیتی ہے، جبکہ نواز شریف کمپرومائز نہیں کرتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نسبتاً چھوٹی جماعت بن گئی ہے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں. اس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اکثریت قومی اسمبلی میں اکثریت پیپلز پارٹی الیکشن میں کبھی نہیں لے سکتی. اب جو صورتحال تبدیل ہوئی 1990 کے بعد سے، تو یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ میجارٹی لے جائے. حکومت سازی کی پوزیشن میں وہ کبھی آ سکتی ہے اگر ایسے الیکشن ہوئے جن میں اسپلٹ مینڈیٹ ہو، مختلف پارٹیوں ہو، تو مخلوط حکومت بنائے گی، اور مخلوط حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں کی محتاج ہوتی ہے. اور ہمارے حلقوں کے لیے بڑا آسان ہے ایسی حکومت کو اپنے انگیج کرنا، ان سے معاملات طے کرنا، ان سے اپنی باتیں منوانا آسان ہوتا ہے مسلم لیگ کے مقابلے میں. اور مسلم لیگ کا رویہ جو ہے اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے کہ وہ یہ اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک میں آئین کی مکمل بالادستی ہونی چاہیے، تمام فیصلے پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے، اور امریکہ پر انحصار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ دوستی اور تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. تو یہ مسلم لیگ کا ڈر ہے اور الیکشن کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ دانہ پھینکا گیا ہے. اور اگر اس میں زرداری صاحب مگر ہاں کر دیتے تو تبدیلی ایک ہفتے میں آ جاتی، لیکن اس کے بعد پھر مسئلہ وہی ہو جاتا کہ جس طرح پہلے مفلوج پارلیمنٹس آتی رہی ہیں حکم کی ماتحت کمپرومائز کرنے والی، اس طرح کی صورتحال بن جاتی. تو لیکن حوصلہ افزا بات ابھی تک یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو نہیں مان رہی اور وہ لانگ مارچ کے فیصلے پر قائم ہے. جہاں تک استعفوں کی بات ہے تو اس سلسلے میں یہ خبر بالکل صحیح ہے کہ استعفوں پر پیپلز پارٹی راضی ہے، اور مارچ کے بعد جو بھی دھماکہ ہونا ہے وہ مارچ کے بعد ہونا ہے، لانگ مارچ کے بعد. اور یہ کوئی بہت خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ احتجاجی تحریکیں جس طرح چلتی ہیں آپ ہسٹری میں دیکھیں تو ان میں کئی مرحلے آتے ہیں، ان میں ڈیلے بھی ہوتے ہیں، ان میں وقفے بھی آتے ہیں، ان میں وہ تعطل بھی آتا ہے، اور یوں بھی لگتا ہے کہ یہ تحریک کمزور پڑ گئی ہے اور مدھم پڑ گئی ہے. لیکن یہ جو تحریک کا ٹیمپو جس طرح ماحول بن گیا ہے اور جس طرح
حکومت پر دباؤ پڑا ہے، حکومت پر نہیں حکومت کے سرپرستوں پر بھی دباؤ پڑا ہے، وہ آپ کے سامنے آپ اس کا ہر روز مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اسی دباؤ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈیننس لے آئی ہے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کیوں یہ اعتماد ہے یا خوش فہمی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن یہ آرڈیننس جو ہے یہ چیلنج ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، حکومت ہر اقدام کے ذریعے جو بھی وہ کارروائی کرتی ہے گھبراہٹ میں دباؤ سے نکلنے کے لیے، وہ اس پر دباؤ میں مزید اضافے کا باعث بن جاتا ہے، حالانکہ اس کو ہر طرح کی چھتریاں میسر ہیں۔ تو ناظرین، یہ معاملات جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے تھے 4-5 مہینے پہلے جب سے یہ PDM بنا ہے، اور مسلسل نکلتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہفتے 10 دن تک اگر تحریک کامیاب نہ ہوئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تحریک فیل ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس نے تحریکوں کو مطالعہ نہیں کیا۔ تحریکیں بعض اوقات اپنے تخمینے سے زیادہ وقت لے لیتی ہیں، اور بعض اوقات تخمینے سے کم وقت میں وہ اپنے نتائج حاصل کر لیتی ہیں۔ ناظرین، خدا حافظ۔